کل 24 نومبر ہے, احتجاج کی جو کال ہے فائنل ہے, احتجاج کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, خان صاحب از خان صاحب, ہی از دا باس, ہی ڈزنٹ ریکمینڈ, ہی آرڈرس, وی فالو. سو فائنل کال مینس فائنل کال. اس کا ریویو کرنا صرف اور صرف خان صاحب ریویو کر سکتے ہیں. جیسے اس دن بشرا بی بی نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان خود باہر آ کے کہیں کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا تو ہی نہیں ہوگا. تو ہی نہیں ہوگا, اور یہی ریزن ہے کہ ہم کئی مرتبہ گئے ہیں, ڈسکشن بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, لیکن یہ خان صاحب کی کال ہے, خان صاحب نے خود کال دی ہے, خان صاحب کے انسٹرکشنس ہے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ وی ول فالو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ نہیں چاہتے لیکن مجبوراً فالو کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے؟ نہیں, دیکھیں شہزاد صاحب, اس کے پیچھے ایک پورا لاجک ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اور ساری پولیٹیکل ورکر کو ان کو ایک رائٹ حاصل ہے کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کرے, اور پیسفل پروٹیسٹ میں ایک پولیٹیکل پارٹی جب کال کرتی ہے لوگوں کو, تو کوئی پولیٹیکل پارٹی میرا نہیں خیال بشمول پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے, وہ یہ نہیں چاہتے کہ اپنے ورکر سپورٹر کو کہیں کہ وہ روڈوں پہ آئیں, وہ تکلیفیں اٹھائیں, وہ برداشت کریں, لیکن پیسفل ایون پروٹیسٹ کے لیے. لیکن اس کی پورے بیک گراؤنڈ دے کے, پہلے گزشتہ 2 سال دیکھے لوگوں کے ساتھ جو سختیاں ہوئی ہیں وہ دیکھے, اس کے بعد الیکشن میں جو ہوا ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہم نے پٹیشنیں فائل کی, آج تک ان پٹیشن کی سنوائی نہیں ہوئی. ہماری ریزرو سیٹیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملی, وہ باقی کو تو پرانے والے چھوڑ جو الیکشن سے پہلے ہوئے, جس طریقے سے ہم سے بھلا چھینا گیا, ہمارے الیکشن ریکگنائز نہیں ہوئے, ہمارے لیڈرشپ ساری جو ہے ان ہائیڈنگ تھی یا اریسٹڈ تھی, اور خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کیا گیا. لیکن اس کے بعد جب حکومت بنی, نئی حکومت جب آئی ہے, فارم 47 کی حکومت بنی ہے, ان کی طرف سے پھر کیا ہوا, آج بھی ہماری ریزرو سیٹوں پہ فیصلہ نہیں ہوا, آج بھی جو سینٹ ہے وہ ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کے پی کے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. میں ان معاملات پر تفصیل سے بات کروں گا, لیکن گور صاحب کل پشاور میں آپ لوگوں کی سیاسی کمیٹی کی میٹنگ تھی, تو وہاں پر کنسنسس تھا, کیونکہ اطلاعات یہ ہے کہ وہاں پہ اکثریت یہ چاہتی تھی کہ یہ 24 نومبر کا احتجاج کال آف کر دیا جائے, لیکن حتمی فیصلہ یہ ہوا کہ احتجاج ہوگا. نہیں دیکھیں, ہماری پولیٹیکل کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی سارے میٹر کو ڈسکس کرتی ہے خان صاحب کے انسٹرکشن ہدایات کے مطابق, اور جو کچھ ہے یہ خان صاحب ہی کی ہدایات ہیں کہ آپ مجھے بریف کر لیا کرے اس پہ. تو جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا وہ ہم نے ضرور ڈسکس کیا تھا, اس پہ بات چیت ہوئی تھی, اور اس کے ساتھ یہ کبھی ہمارے آپشن نہیں رہا ہے کہ جی خان صاحب کے کال کو ہم ریویو کریں. ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے خان صاحب کی کسی آرڈر کو ریویو کرنے کا. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا یہ احتجاج؟ نہیں, دیکھو جو ہمارے اندر وہ تو ہمارا پرائیویٹ ہوتا ہے, لیکن ہم نے کوئی ایسا نہیں کیا کہ خان صاحب کا کوئی آرڈر ہو تو ہم اس کو ریویو کر کے اپنا کوئی اور ڈائریکشن دے دیں. ڈائریکشن وہی ہوتے ہیں جو خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی میکسیمم یہ کرتی ہے کمیٹی کہ وہ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ خان صاحب کے پاس لے کے جاتی ہے, اور اسی کے لائٹ میں مزید ڈائریکشنز وغیرہ کسی کی ضرورت ہو تو وہ لیتی ہے. کچھ دنوں سے جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ مذاکرات کس لیول پر ہو رہے ہیں, کیا ہو رہے ہیں, اور انگیجمنٹس کیا ہو رہی ہیں. اور جو سب سے ریسنٹ انگیجمنٹ ہوئی ہے, وزیر داخلہ محسن نقوی کا آج آپ کو کال آیا, اور جو بات رپورٹ ہوئی وہ یہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں اس کی روشنی میں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ احتجاج یا جلسہ نہیں ہو سکتا. تو اور خبریں بھی چل رہی تھی آپ نے شاید ان کو جواب دینا ہے, تو آپ کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں, جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ مجھے کال کیا, یس میرے پاس کال ان کی آئی ہے, انہوں نے جو انسٹرکشن جو انہوں نے دیے ہیں ٹی وی کے ٹکر چلے, یس انہوں نے مجھے اس سے آگاہ کر لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے. اس ہائی کورٹ کے آرڈر میں ایک ڈائریکشن تھی, اور وہ یہ تھی کہ کمیٹی کنسٹیٹیوٹ ہو اور اس کے فردر چلا جائے. میں نے ان کو یہ کہا یہ پارٹی کے ساتھ میں ٹیک اپ کروں گا, ہماری پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرے گی, اینڈ وی ول گیٹ بیک ٹو یو. وہ دس از دا میکسیمم آئی سیٹ, اور اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی انٹریکشن ہمارا ہوا تو وہ ہم کریں گے. تو اب تو بہت کم ٹائم رہ گیا, لیکن ابھی آپ نے اپنی میٹنگ میں دیکھیں وہ تو ہمارا وہ تو انہوں نے صرف کمپلائی کر لیا تھا, اور ہم نے آپس میں یہ کمٹ نہیں کیا کہ میں اس کو کب جاؤں گا, کیونکہ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ شاید 2 مرتبہ ہمارا رابطہ ہوا, ہمارا رابطہ صرف 1 مرتبہ ہوا ہے. اور اس میں یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ شاید میں نے کمٹ کیا کہ میں 6 بجے تک ان کو انفارم کروں گا, وہ بھی بات نہیں ہے, وہ ہم ڈسکس کریں گے کیا کچھ کرنا ہے. ناؤ اٹ از ٹو لیٹ, تو انشاءاللہ تعالیٰ. گور صاحب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کے اس احتجاج میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آج فیصل واڈا صاحب نے, آپ کے پرانے ساتھی, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ آئیں گے توہین عدالت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے نااہل ہو جائیں. نہیں دیکھیں, جہاں تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو آرڈر ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر پہلے سے کیا تھا, اور اس آرڈر میں ہمیں کبھی سنا نہیں گیا تھا, نہ ہمارے نوٹس میں یہ لایا گیا تھا, اس نے کر دیا تھا. دوسری بات ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فائنل آرڈر نہیں ہے, اور ہماری بڑی اسٹرانگ ریزرویشنز ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جب پہلے آرڈر کرتے, جب پولیٹیکل پارٹی اسٹرگل کرتی ہے, اسپیشلی جب پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے ہم نے جلسہ کہاں کرنا ہے, پروٹیسٹ کہاں کرنا ہے, تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کی آپس کی بات ہے, اور یہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. جہاں ضرورت ہے آپ این او سی لیں, ابھی تو لوگ
آئے نہیں ہیں. تو اگر پروٹیسٹ وہاں کے پی کے سے نکلتا ہے اور یہاں آتا ہے تو پھر دیکھیں گے اس کے ساتھ. لیکن یہ انٹرم آرڈر ہے, فائنل آرڈر نہیں ہے. میٹر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. یہ فائنل آرڈر, یہ فائنل آرڈر نہیں ہے, 27 کے لیے پینڈنگ ہے. مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں, سب یہ جاننا چاہیں گے. 2 دن آپ اور چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی, 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہوئی, اور جہاں پہ سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں بڑی مشکل ہیں, تو جب آپ لوگوں کو اجازت ملتی ہے تو ہمیشہ ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے کہ شاید یہ حکومت کی یا جو مقتدر ہے ان کی مرضی سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان ملاقاتوں میں کیا ڈسکشنز ہوئی, آپ لوگوں کا پیغام کیا تھا عمران خان کے لیے, ان کا کیا پیغام تھا, اور ڈیڈ لاک کہاں پر آ گیا؟ شہزاد صاحب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ میٹر ہمارا فی الحال پرائیویٹ ہی ہے. میں اتنا تک ضرور کہوں گا کہ ہمارا ایک انٹریکشن ضرور ہوئی ہے, اور یس جب آپ اڈیالہ جاتے ہیں تو پرمیشن کے بغیر آپ اڈیالہ نہیں جا سکتے, اور اڈیالہ پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اور ہمارے خان صاحب کے ساتھ انہی موضوعات پہ وہاں بات چیت ہوئی ہے. لیکن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا کہ انٹریکشن کس سٹیج پہ تھا اور کہاں تھا. لیکن ہمیں امید ہے, ایک چیز میں بار بار آپ کو بتاؤں, میں ہمیشہ سے ذکر کرتا رہا ہوں کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور خان صاحب نے اس کی اجازت دے دی تھی. اور خان صاحب نے جب کال کی بھی اناؤنس کیا تھا تو اس وقت بھی خان صاحب نے کہا کہ ڈائلاگ کے لیے میں ایک کمیٹی بناؤں گا, اور ڈائلاگ ہونے چاہیے, کیونکہ ڈائلاگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے مسائل کا ایک حل ہوگا. اور پولیٹیکل مسائل جو ہوتے ہیں ان کا ایک پولیٹیکل حل بھی ڈھونڈنا چاہیے ہوتا ہے. آپ پولیٹیکل رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, آپ عوام کے لیے کرتے ہو, آپ ملک کے لیے کرتے ہو, آپ اپنے پولیٹیکل پارٹی کی جو نیریٹو ہے اس کے لیے کرتے ہیں, آپ کسی اینیمی کے خلاف سٹرگل نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں یہ ایک ہونا ضروری ہے. بلکہ یہ تو آپ پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی رہی کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے. نہیں, ہمارا سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل رہا, کوئی ڈائلاگ نہیں ہے, نہ ہماری کوئی ایسی ڈیڈ لاک ہے کہ ہمارے کسی ایشو پہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک سٹرگل کرتی ہے اپنے نیریٹو کے مطابق. ہم نے جتنا سٹرگل کیا, جتنی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ سیٹیں ہمیں نہیں ملتی, 24ویں میں ترمیم کیسی ہوئی, ہمیں اسمبلی میں بولتے ہیں تو وہ بھی میوٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کی سختیاں ختم نہیں ہو رہی, کیس آفٹر کیس ہو رہے ہیں. اس چارے چیزوں کو ونس اینڈ فار آل دیکھنے کے لیے وی تھنک ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. جب آپ لوگ ان سے ملے بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں, تو آپ لوگوں نے عمران خان سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ یہ جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کریں, یا اس کے لاجسٹکس کیا ہوں گے, یا کسی کے تھرو کوئی پیغام رسائی ہو رہی تھی جو آپ لوگ وہاں پہ پیغام دیکھیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ان کو یہ ریکویسٹ کرے کہ پوسٹ پون کرے, تو پوسٹ پون تو اس کا تو ہماری کوئی انڈر ڈسکشن ہی کبھی نہیں آیا کہ آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. ہماری جو باتیں انٹریکشن انیشل لیول پہ جو انٹریکشن تھا ہم ان پہ بریف کرتے رہے اور وہ ڈسکشن کرتے رہے. اور خان صاحب سے جب ہمارا ذکر ہوا ہے تو خان صاحب نے خود میڈیا کے سامنے جیل کے اندر بھی میڈیا کو ڈسکلوز کیا کہ میرے پاس یہ پیغام آیا اور میں نے یہ ڈائریکشن دی ہے. تو ہم نے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ جو لیا وہ خان صاحب کے انسٹرکشن. کل جو محسن نقوی صاحب نے کہا نہیں کوئی کسی قسم کی بات چیت, دیکھیں میں بھی کہوں گا, دیکھیں ہماری اگر بات چیت جس کو آپ کہیں گے نا, 2 چیزیں, ایک اچیونگ اکمپلشمنٹ کرنا ایک گول کو, اور یا اس کو صرف ڈسکس کرنا یا اس کے ٹاک اباؤٹ اٹ, اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ انیشل سٹیج ہمارا جو اگر بات چیت ہے کنٹیکٹ لیول ہے, تو یہ اس کو میں نہیں کہوں گا کہ یہ فارمل ڈائلاگ ہمارا شروع ہو گیا اور ہم نے ٹی او آر طے کر لی اور ہم آگے بڑھ گئے تھے. مطلب وہ جو 3 مطالبات تھے ان پر بات نہیں ہو رہی تھی. کمیٹی بنائی ہے, تو نہ تو کمیٹی بنی ہے ابھی, نہ تو ہمارے ٹی او آرز کوئی طے ہوئے ہیں, نہ کوئی ہم آگے بڑھیں. لیکن انیشل سٹیج کا کنٹیکٹ ہمارا آپس میں ضرور ہوا, واٹ ایور لیول. لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل کہ وہ لیول کیا تھا. اتنا تو ڈیٹیل بتا دیں کہ کیا دوسری طرف سے مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو آپ کا احتجاج ہے اس کو آپ کینسل کریں پہلے یا مؤخر کریں؟ نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, نہیں, اس کا ایک پری ریکویزٹ یہی تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے پہلے آپ یہ مؤخر کریں تو پھر آگے بڑھیں گے. ہمارا ابھی انیشل کنٹیکٹ تھا, اس پروسیس میں ہم چل رہے تھے.